اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ معرکہ حق و باطل، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ جو خالصتاً حق و باطل کی جنگ ہے اور اس میں کوئی اور دیگر عنصر شامل نہیں ہے، اس جنگ کی بنیادیں، اس جنگ کے محرکات اور اس جنگ میں فریقین کا کردار قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں۔ قرآن کریم نے اصول ہدایت انسانوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور ان اصولوں میں انسان کو ایک اہم، انسان مومن کو اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا اور رہنمائی کی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اللہ کی الوہیت کو قبول کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اللہ کو الہ اپنا ماننا ہے، بنانا ہے، اور اللہ کو ہی آپ نے رب اختیار کرنا ہے اور ماننا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری شق رکھی ہے وہ طاغوت سے اجتناب ہے، یعنی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں جو بھی اپنا نظام قائم کرے، طاقت کے ذریعے، فریب کے ذریعے، ورغلا کے، لوگوں کی مدد سے یا لوگوں کی مدد کے بغیر، وہاں پر وہ طغیان شمار ہوگا، طاغوتیت ہے، اور طاغوتیت سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اور نہ صرف اجتناب کرنا ہے بلکہ طاغوتیت کی نافرمانی کرنی ہے اور طاغوتیت کے خلاف آپ نے قیام کرنا ہے، تاکہ الہی نظام، اللہ کی الوہیت، اللہ کی الہیت اور اللہ کی ربوبیت کا نظام قائم ہو، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا ہے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو منصوب کیا ہے، اور علماء جو ورثہ ہیں انبیاء کے انہیں مامور کیا ہے۔ اور تینوں طبقات کی ماموریت ایک ہے، قرآن کریم کے مطابق اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کا نظام قائم کرنا، اور اللہ کے مقابلے میں قائم دیگر نظام جنہیں اللہ نے قرآن نے طاغوت کہا ہے، اس سے خود بھی دور رہنا اور لوگوں کو بھی اس کی پیروی سے دور کرنا، اور یوں نہیں کہ فقط طاغوت سے خود کو دور رکھنا ہے بلکہ طاغوتیت کو ختم کرنا ہے، طغیان زمین سے ختم کرنا ہے، یہ ماڈل اور یہ رویہ زمین پر جاری نہیں ہونے دینا، اس کو رسم نہیں بننے دینا آپ نے، چونکہ اگر طاغوتیت کا نظام قائم ہو جائے اور متعدد نسلیں طاغوتی نظام میں پیدا ہوتی رہیں، پرورش پاتی رہیں اور بڑھتی رہیں، تو اور ان کے خلاف کوئی آواز بھی نہ اٹھائے، تو ان نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر ہو جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے کہ شاید اصل نظام ہی طاغوتیت ہے، چونکہ آنکھ کھولی ہے طاغوتیت کے زمانے میں، پرورش پائی ہے طاغوتیت کے زمانے میں، اور زندگی گزاری ہے طاغوتیت کے سائے میں، آبا و اجداد نے اور ان کی آنے والی نسلوں نے، اسلاف و اخلاف، سارے طاغوتیت کے سائے میں گزرتے جا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے، ورنہ ہمارے آبا و اجداد کیوں ان کے تحت زندگی گزارتے۔ اولاد کے پاس جواز بن جاتا ہے آبا و اجداد کی زندگی اور سیرت و روش۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین کے اوپر الہی نظام قائم کرنا ہے اور طاغوتی نظام سرنگون کرنا ہے، نابود کرنا ہے، ختم کرنا ہے اور اس کو مٹانا ہے۔ یہ انسان مومن کی ذمہ داری ہے، اور انسان مومن یا جمعیت مومن و سماج مومن کی مدد کے لیے، تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء مبعوث فرمائے ہیں اور آئمہ منصوب فرمائے ہیں۔ اصل مقصد اور ہدف ان کا یہی تھا کہ اللہ کا نظام قائم ہو۔ الہی نظام کے قیام کے لیے ظاہر ہے بہت ساری ضروریات ہیں، بہت سارے سماجی کاموں کی ضرورت ہے، اجتماعی کاموں کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، دفاعی امور کی ضرورت ہے، اور گوناگون دیگر لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ الہی حکومت ہو یا غیر الہی حکومت ہو، اس کے لیے ہر دور کے اندر، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق غیر معمولی اسباب، وسائل، کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور الہی نظام کے لیے بھی اتنی ہی کوششوں کی ضرورت ہے، اور وہ ساری کوششیں، سارے اسباب، وسائل اور اقدامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا واجب اللہ کی طرف سے الہی نظام قائم کرنا، اور الہی نظام کے قیام کی راہ میں جو سہولتیں ہیں یا جو اسباب ہیں جن کے ذریعے سے یہ نظام قائم ہونا ہے، انہیں فراہم کرنا، انہیں ایجاد کرنا۔ اور یہ گوناگون احکام ہیں۔ اس کے لیے بہت وسیع قرآن نے ایک نقشہ بیان کیا ہے، لوگوں کی آمادگی، معاشرے کی آمادگی، گمراہی کا خاتمہ اور ایمان کا فروغ، اور اسی طرح فسق و فجور، اور اسی طرح لوگوں کی معیشت، معاش، ضروریات، خاندانی نظام، یہ سب الہی نظام کی تشکیل کی بنیادی جڑیں ہیں یا بنیادی اقدامات ہیں، جنہیں الہی نظام کے بنیادی یونٹ کہہ سکتے ہیں۔ انہیں قائم کرنا لازم و واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو المیہ دین میں وقوع پذیر ہوا ہے، ادیان میں، بلکہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق تمام ادیان میں جو المیہ عظیم وقوع پذیر ہوا ہے، وہ یہود سے قرآن نے ذکر کیا، شروع کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کے اندر جاری ہے یہ المیہ۔ اور وہ یہ ہے کہ دین کو قرآنی جہت سے ہٹا کر اس کو اپنی خود ساختہ اور خود بافتہ راہ پر ڈال دینا اور جہت پر ڈالنا ہے، اور وہ دین آج قرآنی جہت سے ہٹ کر اور لوگوں کی بنائی ہوئی جہت کی طرف مڑ گیا ہے رخ اس کا۔ علماء یہود نے سب سے پہلے یہ جرأت کی، تورات کے اندر تحریف کی، جہت بدلی، وہ جہتیں جو قوم کے لیے، مومنین کے لیے، علماء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھیں، ان کو تبدیل کر کے اور ان سے ہٹا کے لوگوں کو اور سرگرمیوں میں مصروف کر دیا، ملوث کر دیا، اور جو الہی فرائض و ذمہ داریاں تھیں وہ ان سے دور کروا دیں اور لوگوں کو اس سے دور کر دیا۔ اس کا قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تواتر کے ساتھ انبیاء بھیجے تاکہ یہ تخریب جو علماء یہود نے کی ہے اس کی اصلاح کی جائے، لیکن بہت دشواری پیش آئی۔ اسی طرح علماء مسیحیت نے اسلام سے پہلے یہی کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین یہود کی مکمل جہت تبدیل ہو گئی اور اس میں کوئی امید باقی نہیں بچی کہ اس دین کے ذریعے اور اس دین کے پیروکاروں کے ذریعے اور اس دین کے علماء کے ذریعے الہی نظام قائم نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اسی قوم کی رہنمائی کے لیے نئی کتاب، نئی شریعت اور نیا دین دے کر بھیجا، تاکہ اس تحریف شدہ اور بدلے ہوئے دین جس کو یہود نے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا، اور اب پیروکاران یہود یا تورات وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے، نئے دین کی طرح ڈالی گئی، نئے دین کی بنیاد ڈالی گئی، نئی رہبر
اور ہر چیز نئے سرے سے قائم کی گئی۔ لیکن وہی آفت جو یہود نے دین یہود پر قائم ہوئی اور کتب یہود پر نازل ہوئی علماء یہود کے ہاتھوں اور عوام یہود کے ہاتھوں، وہی دین مسیحیت کے ساتھ بھی ہو بہو وہی المیہ پیش آیا۔ چونکہ ایک ہی قوم تھی، اولاد ابراہیم یا بنی اسرائیل ہی یہودیت کے یہود بھی تھے، اور بنی اسرائیل ہی اور انہی کی نسل میں سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام انہی میں پیدا ہوئے اور اسی خاندان سے اسی نسل سے تھے، لہٰذا وہ تمام مسائل تکرار ہوئے جو پہلے دین یہود کے اور عصر موسیٰ اور عصر موسیٰ کے بعد جو کچھ پیش آئے تھے وہ مسیحیت میں تکرار ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ادیان اپنے علماء کی کارکردگی کی وجہ سے جب افادیت کھو بیٹھے اور اب انسان کی ہدایت کے لیے کارآمد نہیں رہے، اپنی تاثیر کھو بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نئے دین اور نئے رہبر کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کا اہتمام کیا، اور وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ کہ ایک تو اس کے اندر جو فرق آیا وہ یہ کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں اٹھائے گئے، نہیں مبعوث کیے گئے، چونکہ بنی اسرائیل میں سے اگر ہوتے تو وہی ماجرا جو انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ تکرار ہوا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں دفعہ تکرار ہوا، وہی نبی خاتم کے ساتھ بھی وہی تکرار ہونا تھا، چونکہ بنی اسرائیل کا ایک مزاج بن چکا تھا، ایک خاص مذہبی انہوں نے ڈگر اختیار کر لی تھی اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انبیاء نے بہت کوشش کی بنی اسرائیل کو اپنے تحریف شدہ دین سے ہٹانے کی، اصلی دین کی طرف ان کی توجہ دلانے کی، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کوشش کی، حضرت مسیح نے کوشش کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان کثیر تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور وہ سب کے سب کوشش کے باوجود بھی موفق نہیں ہو سکے، چونکہ بنی اسرائیل اپنی عادتوں سے، اپنی روش سے، اپنے مزاج سے ہٹنے والے، بدلنے والے نہیں تھے۔ یہ مجموعی طور پر یہ سماجی انحراف و فساد جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اب اس نسل سے نبی مبعوث نہیں ہونا ہے، اور ان سے باہر اولاد ابراہیم میں سے دوسری شاخ میں سے، ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ میں سے، بنی اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم میں، قریش میں، جو نسل ابراہیم ہی میں سے تھے قریش، ہر چند بعد میں ان میں ملاوٹ ہو گئی، نسل ابراہیم خالص نہیں رہی، بلکہ بنو امیہ جیسا جرثومہ پیدا ہوا جو مخلوط ہو گیا، نسل روم اور نسل ابراہیم میں سے مخلوط ہو گیا، اس وجہ سے وہ خالص نسل نہیں رہے بنی اسرائیل، اس لیے ان کا عنوان بھی بنی اسرائیل نہیں رہا، قریش۔ قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ قریش استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل سے مبعوث ہوئے۔ اس نسل میں کافی خرابیاں تھیں، کافی انحراف تھا، مشکلات زیادہ تھیں، اور قرآن نے جامع اصطلاح ان کے لیے استعمال کی ہے، ضلال مبین، کھلی گمراہی، یا دوسری آیات میں اس کے لیے لفظ جاہلیت استعمال کیا ہے، یعنی جاہلیت میں تھے یا ضلال مبین میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امر نبوت کے لیے، ہدایت کے لیے، الہی نظام کے قیام کے لیے جو رکاوٹیں بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکی تھیں، وہ رکاوٹیں قریش میں یا حجاز میں اور دوسری نسل میں نہیں تھیں اور کم تھیں۔ اپنی نوعیت کی رکاوٹیں تھیں لیکن وہ نہیں تھیں،
وہ رکاوٹیں جو بنی اسرائیل میں وجود میں آ چکی تھیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی، جس وجہ سے نبی خاتم باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کو وعدہ، نبی خاتم کا وعدہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، وہ علماء و انبیاء بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کو یہ بشارت سنائی ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے آخر الزمان میں نبی خاتم مبعوث ہوں گے۔ ان کی بشارت حضرت مسیح نے دی و دیگر انبیاء نے، اور بنی اسرائیل ہی منتظر تھے نبی خاتم کی بعثت کے اور نبی خاتم کی نبوت کے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر آیات کے اندر کہ بنی اسرائیل شدت سے منتظر تھے نبی خاتم کے، اور بت پرستوں کو روزانہ یاد دہانی بھی کراتے تھے کہ عنقریب ہمارے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کے آتے ہی بت پرستی اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور بنی اسرائیل کا یا دین کا دورہ ہو جائے گا۔ یہ وہ وعدے تھے جو بنی اسرائیل مشرکین کے ساتھ کرتے تھے یا انہیں سناتے تھے۔ لیکن جب وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبی خاتم کو مبعوث نہیں کیا۔ اس کی وجوہات بھی قرآن کریم نے ذکر کر دی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باوجود اس کے کہ قریش مذہبی طبقہ نہیں تھا، یا جس قوم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں وہ دینی مذہبی طبقہ نہیں تھا، سرے سے آشنا نہیں تھے، نہ کتاب سے، نہ نبوت سے، نہ توحید سے، ان کے لیے یہ ساری باتیں اجنبی تھیں۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل سے بہتر صورتحال اللہ کی حکمت کے مطابق یہ سمجھی گئی، چونکہ بنی اسرائیل میں جو بڑا بگاڑ پیدا ہوا جو آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ پہلے بنی اسرائیل میں تھا، وہ دین کی تحریف ہے، دین کی غلط تفسیر ہے، دین کی غلط تعلیم ہے، دین کی غلط تفہیم ہے، بگڑا ہوا دین، منحرف دین، تحریف شدہ دین، بدلا ہوا دین، جس کی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس دین کے اندر اور اس دین سے آشنا لوگوں کے اندر اگر نبی خاتم مبعوث ہو جاتے تو نبی خاتم کا پیغام ان لوگوں نے نہیں سننا تھا، جیسا کہ تجربے نے بھی یہی بتایا کہ انہوں نے نہیں سنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا پیغام لے کر مدینہ میں آئے، بت پرستوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی، اہل کتاب مذہبی، دینی، آسمانی کتابوں سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام اور عنوان ہی اہل الکتاب رکھا گیا، اور اولاد انبیاء، پیروان انبیاء تھے، کتابوں سے آشنا، لیکن دعوت نبی علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے اور آخر تک شدید دشمنی اختیار کی۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی۔ اہل کتاب ڈٹ گئے اور انہوں نے دعوت اسلام قبول نہیں کی۔ اس کی بڑی وجہ رکاوٹ جو ان کے اندر موجود تھی، پہلے سے موجود غلط فہمی، غلط دین کی غلط تفسیر، دین کی من گھڑت تفسیر، تحریف، جس کو قرآن کریم نے تحریف کا نام دیا ہے۔ یہ تحریف بڑی رکاوٹ بنی، چونکہ وہ نبی علیہ السلام کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے اور اس گمان میں مبتلا تھے کہ اصل دیندار تو ہم ہیں، اصل دین کے وارثان تو ہم ہیں، ہم دین سے قدیم سے، ہمارے آبا و اجداد دین شناس ہیں، دیندار ہیں، دیندان ہیں، اور دینی امور ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ یہ تجربہ بھی ثابت ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں اٹھائے اور بنی اسرائیل میں مبعوث نہیں کیے، اس وجہ سے کہ غلط دین اور منحرف دین اور تحریف شدہ دین ان کے اندر رچ بس گیا تھا۔ لہٰذا ایک ایسی قوم کے اندر آخری دین اور آخری ہدایت کا منشور بھیجا جو پہلے سے کسی دین سے واقف اور آشنا نہیں تھے، خالی تھے، شرک تھا، بت پرستی تھی، جاہلیت تھی، ضلال مبین تھا۔ یہ ضلال مبین
قرآن اور اللہ کی حکمت میں بہتر فضا سمجھی گئی اس ہدایت کے جو تحریف کی بنیاد پر تھی، یعنی اس دینی طبقے سے بہتر یہ جاہلی طبقہ سمجھا گیا، ان کے اندر نبوت کا آغاز کیا گیا، اور پھر نتیجہ بھی تجربہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے دونوں کو، مشرکین کو، بت پرستوں کو اور اہل کتاب دونوں کو اللہ کی دعوت پیش کی۔ مشرکین نے قبول کر لی، یا دباؤ کی وجہ سے یا فہم کی وجہ سے۔ بہرکیف 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکہ میں تو ظاہر اسلام کی طاقت نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، زور نہیں تھا، مزاحمت و مقاومت نہیں تھی، فقط پیغام تھا، فقط دعوت تھی، اور ایک بڑی جمعیت مکہ میں ہی متاثر ہو کر مشرکین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملی۔ جتنے بھی اہل البیت کے علاوہ جتنے بھی رسول اللہ کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، یہ سارے مشرک تھے پہلے، اور بلکہ بعض تو رسول اللہ کے خلاف بہت ساری مخالفتوں میں اور بہت ساری جنگوں میں ملوث بھی تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سمجھتے گئے، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے پہلے جن لوگوں نے رسول اللہ کا اسلام قبول کر لیا ان کو قرآن نے بھی ایک علیحدہ مقام دیا ہے، لیکن فتح مکہ کے وقت جو مسلمان ہوئے یہ اسلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر ہوئے، یہ مفادات کے لیے ہوئے، اور قرآن نے ان کے اسلام کو وہ درجہ نہیں دیا جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تھے۔ بہرکیف ایک تو حکمت الہی میں یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے مبعوث نہ ہو، جبکہ منتظر وہ تھے، بشارت انہیں دی گئی تھی، مشرکین کو کوئی بشارت نہیں تھی آخری نبی کے آنے کی، لیکن مسیحیت کے اندر تھی بشارت اور یہودیت کے اندر تھی، اور وہ انتظار میں تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو تجربے نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ حکمت عملی اس نے زیادہ بہتر نتیجہ دیا بجائے ان انبیاء کے جو بنی اسرائیل میں تواتر کے ساتھ مبعوث ہوتے رہے اور بنی اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جو بنیاد مقرر کی، الہی نظام بنانا، قائم کرنا اور طاغوت سے دوری، اور اس کے لیے تعلیمات دیں، اس کے لیے امتوں کو تیار کیا، بدل بدل کر انبیاء بھیجے اور انبیاء نے اپنی قوموں کو تیار کیا، لیکن وہ کامیابی آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، اور آپ الہی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں ایک الہی نظام کا قیام اصلی واجب و فریضہ انبیاء کا تھا اور امتوں کا تھا، اور دوسرا جو الہی نظام کے فقدان، الہی نظام کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا، خلا نظام جو گزرا ہے، گیپ گزرا ہے الہی ربوبی نظام کا، اس گیپ سے طاغوتوں نے فائدہ اٹھایا، اور مذہبیوں کو اور غیر مذہبیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر یا انہیں دبا کر یا ان کے اوپر تلوار اور نیزے کے ذریعے سے حکومت کی انہوں نے، اور طاغوتی نظام قائم کر دیا، جیسے فرعون نے، جیسے نمرود نے، اور جیسے اور بہت سارے، جالوت نے، اور تاریخ بھری ہوئی ہے ان طواغیت سے جنہوں نے الہی نظام کے فقدان اور خلا سے فائدہ اٹھا کر طاغوتی نظام کھڑا کر دیا۔ اور جس دور میں طاغوتی نظام قائم ہوا، اس دور کے مسلمان یا اس دور کے مومنین یا اس دور کے اہل کتاب نے جو فریضہ اللہ کی طرف سے ان پر عائد ہوتا تھا وہ انہوں نے انجام نہیں دیا، اور جس چیز سے اللہ نے انہیں روکا تھا، منع کیا تھا، اس کا ارتکاب کیا۔ حکم یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی الوہیت، اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی ربوبیت کا نظام قائم کرنا ہے، نظام قائم کرنا ہے، کہ یہ اس اصطلاح کو ہم آگے کھولیں گے انشاءاللہ، پہلے بھی بارہا اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ ایک اس نظام کے قیام کے لیے انبیاء کو واضح کھلی تعلیمات، بینات دیے گئے، نشانیاں دی گئیں،
آیات کتابوں کے اندر نازل کی گئیں اور آیات معجزات کی صورت میں انہیں عطا کی گئیں، اور باقی توفیقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا حکم آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہو تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہ، چونکہ انسان کو اللہ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں ان کی وجہ سے رکاوٹیں انسان کے لیے لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو اللہ نے علم و شعور دیا ہے، دوسرا انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور انتخاب کا حق دیا ہے۔ یہ تین بڑی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انسان کا راستہ رکاوٹوں والا راستہ ہوگا، جبکہ ملائکہ یا دیگر جو مخلوقات ہیں جن سے انسان آشنا ہے یا آشنا نہیں ہے، ان کا راستہ رکاوٹوں والا نہیں ہے، ان کا صاف راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ستھرا راستہ ہے، اور رکاوٹوں کے بغیر ہے ان کا راستہ۔ اس لیے انہیں کوئی دشواری نہیں ہے، ساری دشواری اور مشکل ساری انسان کے لیے ہے۔ انسان کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ طاغوتیت ہے، طغیان و طاغوتیت ہے، کہ انسان اگر گیپ ہو، خلا ہو الہی نظام کا، تو بھی انسان میں طغیان آ جاتا ہے۔ اگر خلا نہ ہو، انبیاء موجود ہوں، ائمہ موجود ہوں، اور الہی نظام قائم بھی ہو جائے، پھر بھی انسان کے اندر طغیان پیدا ہوتا ہے۔ طغیان یعنی حد سے باہر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے باہر نکل کر اپنی خواہشات اور اپنی ہوس اور اپنی شہوات اور اپنے رجحانات کے مطابق اپنی قلمرو کو بڑھانا، اپنی مالکیت کو بڑھانا، اپنے تسلط کو بڑھانا، دوسروں کو اپنا محکوم و غلام بنانا اور دوسروں کے اوپر حکومت کرنا، ان کی جائیدادیں ہتھیانا، ان کی ثروت پر قبضہ کرنا، اور ان کی نسلوں کو اپنی غلامی میں لے لینا۔ یہ انسانوں کے اندر ایک جبلی اور فطری چیز ہے، یعنی یوں نہیں کہ انسان گمراہ ہو تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہدایت یافتہ انسان اپنی ان خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اور اپنی ان خواہشات پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور حد سے باہر نہیں جاتا، حدود کے اندر رہتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی حدود کی۔ لیکن سرکشی انسان کے اندر ہمیشہ موجود ہے، ہر انسان میں سرکشی موجود ہے۔ اس کو موقع ملے اور خوف خدا نہ ہو اس کے اندر، تقوی نہ ہو اس کے اندر، خشیت اللہ نہ ہو اس کے اندر، وہ فوراً الہی حد توڑ دیتا ہے۔ جتنی اس کی طاقت توانائی ہے اتنی حد تک وہ الہی حدود پھلانگ جاتا ہے۔ لہٰذا طغیان انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں ایک روزمرہ پیش آنے والا معاملہ ہے، جو انسانی مختلف شکلوں میں، طبقات میں، کبھی کسی فرد میں، کبھی کسی خاندان میں، کبھی کسی گروہ میں، کبھی کسی قبیلے میں، کبھی کسی فرقے کے اندر طغیان پیدا ہوگا۔ اور جب یہ طغیان کرے گا تو الہی مقرر کردہ حدوں کو، قوانین اور ضوابط کو عبور کر کے، توڑ کے، یہ باقی لوگوں کی زندگیوں پر جا کر قبضہ کر لے گا یا ان کے وسائل پر قبضہ کر لے گا۔ یہ طاغوت ہوگا، اور سب سے بڑا نمایاں طاغوت وہ ہے جو انسانوں پر حکومت قائم کر لے، اللہ کی حدود توڑ کے، جن کو حق حکومت اللہ نے دیا ہے ان کا حق حکومت ان سے چھین کے، اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان پر اپنی حکومت قائم کر لے۔ اور طاغوت چونکہ حد پھلانگنے سے ہی طاغوت تو بن گیا ہے، طاغوت کے لیے دم ہونا، سینگ ہونا ضروری نہیں ہے، طاغوت انسانی شکل میں ہوتا ہے۔ طاغوت بننے کے لیے فقط حد خدا سے تجاوز و عبور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ حد سے آگے بڑھنے سے انسان طاغوت بن جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی جسمانی تبدیلی ظاہر ہو، اس کے سینگ نکلیں، اس کے جبڑے کھل جائیں، یا اس کی دم نکل آئے، یا اور کوئی جسمانی اثر اس کے چہرے پر یا جسم پر ظاہر ہو، نہ، بلکہ صرف
ارادہ انسان سے طاغوتیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ طاغوتیت تسلسل کے ساتھ انسانی معاشرے میں جاری ہے، اور اس طاغوتیت سے انسانوں کو بچانے کے لیے اور الہی نظام میں لانے کے لیے انبیاء کرام، ائمہ ہدی اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن انبیاء، ائمہ و علماء ربانی، علماء جو وارث انبیاء ہیں، وہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں، لوگوں کو الہی نظام اور ربوبی نظام کی طرف، الہی و ربوبی نظام اللہ کے اس کی طرف بلاتے ہیں، لیکن لوگوں کا رجحان طاغوتیت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے علماء ربانی یہ انبیاء کے راستے پر، ائمہ کے راستے پر اور قرآنی طریقے پر آگے بڑھتے ہیں اور الہی نظام کے لیے کوششیں کرتے ہیں، علماء درباری، علماء سو، علماء شیطانی یہ طاغوت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انبیاء میں سے کوئی بھی طاغوت کے ساتھ ایک نمونہ بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی نبی اپنے زمانے کے طاغوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ ائمہ ہدی علیہ السلام میں سے بھی ایک نمونہ بھی نہیں موجود کہ ائمہ معصومین، ائمہ اثنا عشر علیہ السلام میں سے کوئی شخصیت طاغوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ طاغوتوں نے کوشش کی، جیسے امام ہشتم کو طاغوت نے کوشش کی اپنے ساتھ بٹھانے، اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی، لیکن امام ہشتم نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور آخرکار اسی کے ہاتھوں امام کو شہید کیا گیا۔ مامون الرشید نے آخر امام کو شہید کر دیا، لیکن پہلے اس نے کوشش کی امام سے، طاغوت نے کوشش کی امام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، امام کو اپنے ساتھ بٹھا کر اور جواز اپنا فراہم کرنے کے لیے اپنی طاغوتیت کو جواز دینے کی کوشش کی، جو ناکام ہو گئی۔ لیکن علماء میں یوں نہیں رہا کہ علماء میں ہمیں دو طبقے نظر آتے ہیں۔ وہ علماء جو طاغوت کے مقابلے میں ہیں، طاغوت ستیزی جنہوں نے کی اور طاغوت کے ساتھ مقابلہ کیا اور طاغوت کے ظلم و ستم کا بھی شکار ہوئے، اور طاغوت پرست علماء بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور طاغوت کے ساتھ ملے ہوئے، طاغوت کے ساتھ جڑے ہوئے، درباروں سے وابستہ، طاغوتوں کی خدمت میں حاضر علماء یہ بھی کم نہیں ہیں، تاریخ میں زیادہ ہیں۔ بلکہ اگر ہم گنتی کریں، شمارش کریں، تو طاغوتوں کے ساتھ علماء کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ علماء جو طاغوتوں کے ساتھ رہے ہیں وہ کثرت میں زیادہ ہیں بجائے ان علماء کے جو طاغوتوں کے مقابلے میں رہے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واضح حکم انبیاء، ائمہ و علماء کو دیے ہیں، اور مومنین کو بھی، چاروں طبقات کو۔ عام مومنین کو بھی وہی حکم ہے جو انبیاء کے لیے ہے، اور وہی حکم ائمہ کے لیے، اور وہی حکم علماء و وہی حکم مومنین کے لیے ہے۔ چار دین اللہ نے نازل نہیں کیے، یہ عوام کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈالی ہے خطیبوں نے، پیشہ وروں نے، تاجروں نے، کہ انبیاء کا الگ دین ہے، ائمہ کا الگ دین ہے، اور علماء کا الگ دین ہے، اور عوام کا الگ دین ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بےہودہ بات ہے، غلط بات ہے، قرآن کی تکذیب ہے، قرآن کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ تمام خطابات قرآن یکساں طور پر تمام سماجی طبقات کے لیے ہیں۔ عام مومن سے لے کر رہبر و نبی تک جو حکم بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ سب کے لیے یکساں واجب العمل ہے۔ البتہ فرائض ذمہ داریاں منصب کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن دین ایک ہے سب کا۔ لہٰذا جو اللہ نے حکم دیا ہے الہی نظام کے قیام کا، جس میں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا نظام قائم ہو، یہ انبیاء کے لیے، یہ ائمہ کے لیے، یہ علماء کے لیے اور عام مومنین کے لیے یہ حکم بغیر کسی فرق کے یکساں طور پر حجت و لازم و فریضہ ہے ان کا۔ اور دوسرا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اجتناب از طاغوت، کہ طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ نے انبیاء مبعوث کیے ہر امت کے اندر تاکہ لوگوں کو یہ کہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔
یہ انبیاء کا فریضہ و انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ امتوں کو بھی یہی کہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ لیکن عوام میں بھی جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو عوام بھی ہمیں دو حصوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ وہ جو انبیاء اور ائمہ کی راہ پر اور علماء ربانی کی راہ پر ہیں مومنین و عوام، یعنی جو اللہ کے نظام کے قیام کے لیے کوشاں ہیں یا اللہ کا نظام قائم کیا ہے یا کرنے کے لیے فعال و کوشاں ہیں و ارادہ ہے اور مصروف و مشغول ہیں۔ اور وہ جو دوسرا طبقہ وہ ہے جو نہ طاغوت کے ساتھ ہیں، طاغوت پرست ہیں، طاغوت ستیز نہیں ہیں بلکہ طاغوت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، طاغوت کا حصہ ہیں اور طاغوتیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ تاریخ میں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زیادہ ہیں۔ عوام میں بھی طاغوتوں کے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں مسلمان، اور علماء میں بھی طاغوتوں کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ قلیل تعداد لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جس کی مثال طالوت و جالوت کے واقعہ میں اور باقی قصص میں قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اور آج عملی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ طاغوتوں کا دورہ ہے۔ مثلا اس وقت ہم موجودہ دور کو دیکھیں، جمعیت مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیت ہے۔ مسلمان اس وقت 2 کروڑ کے قریب مسلمان زمین پر آباد ہیں، یقیناً زیادہ ہیں، 250 کروڑ کی حد تک ہوں گے، یعنی 2.5 ارب جمعیت مسلمانوں کی مسلم موجود ہے تمام دنیا کے اوپر۔ لیکن ان مسلمانوں کے اوپر جو نظام قائم ہے وہ دیکھیں 57-58 ممالک ہیں ان کے، اور جو ان کی اپنی سرزمینیں نہیں شمار ہوتی، اسلامی سرزمینیں شمار نہیں ہوتی، جیسے ہندوستان ہے یا جیسے بہت سارے دیگر ممالک ہیں، افریقی و امریکی و یورپی۔ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں، ملینز کی تعداد میں، لیکن وہ سرزمین اسلام کی یا مسلمین کی شمار نہیں ہوتی۔ ان سب کے اوپر طاغوتیت کا نظام قائم ہے، اور مسلمان اسی طاغوتیت کے نظام کے اندر راضی ہیں، خوش ہیں، خوشحال ہیں اور اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو 57-58 ممالک مسلمانوں کے ہیں ان میں بظاہر مسلمان حکمران ہیں، لیکن نظام طاغوتی ہے ان کا، اور شیطانی طاغوت اور استکباری طاغوتوں کے سائے میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ الہی نظام، الہی الوہیت کا نظام، ربوبیت کا نظام، اس طرف مسلمان ممالک کے اندر بسنے والوں کا رجحان بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس کی مثال قرار دے سکتے ہیں۔ جو اسلامی ممالک میں بہت نمایاں ملک ہے پاکستان، جس کی آبادی و جمعیت بھی مسلمانوں میں قابل دید ہے، اور اسلام سے تعلق و جذباتیت بھی ان کی چشم دید ہے، قابل دید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا رجحان الہی نظام کی طرف نہیں ہے، بلکہ طاغوتیت کے سائے میں زندگی کو اپنے لیے زیادہ آسودگی کا سبب سمجھتے ہیں، اور جو نظام بھی قائم ہو جائے اس کے لیے راضی ہیں اور اس کے اوپر خوش ہیں۔ یہ الہی نظام کی طرف رجحان اور رغبت ان کے اندر نظر نہیں آتی۔ ایسے میں تشیع بھی انہی 2.5 ارب مسلمانوں میں تشیع بھی ہے۔ اگر ہم مجموعی آبادی زمین کی مسلمان اگر فرض کر لیں ہم 2.5 ارب ہیں، تو قدر مسلم یہ ہے کہ اس میں 50 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں، 50 کروڑ شیعہ ہیں پوری زمین کے اوپر۔ چونکہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور عرب ممالک میں، عراق میں، ایران میں، آذربائیجان میں، دیگر ممالک کے اندر اگر مجموعی تعداد اور یورپ میں، امریکہ، افریقہ میں بسنے والی یہ ساری آبادی کو جمع کریں تو لگ بھگ اتنی آبادی ان کی بن جاتی ہے۔ فرضی بات ہے، اب دقیقاً چونکہ مردم شماری یا مسلک شماری نہیں ہوتی، اس لیے صحیح اعداد و شمار تو دقیق تحقیقی کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے، لیکن اندازے
قرائن اور شواہد سے اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ اتنے شیعہ ہوں گے۔ یہ شیعہ بھی زیر تاریخ میں 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں تشیع مسلسل چلا آ رہا ہے، لیکن ایک اقلیت کے طور پر اکثریت اہل سنت کی رہی ہے، چونکہ حکومتیں ان کے رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد جو حکومتیں قائم ہوئیں انہوں نے تسنن کی بنیاد ڈالی اور تسنن کے نظام قائم کیا، اور پھر وہی معرفتی اور فقہی نظام آگے پھیلتا رہا حکومتوں کے وسائل اور حکومتی طریقوں سے۔ تو ظاہر ہے خانخواہ کثرت اور تعداد جمعیت ان کی زیادہ ہے، بیچ میں استثناء آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی شیعہ آبادی یہ بھی ایک الہی معجزہ ہے کہ اس پوری تاریخ کے اندر شیعہ کو بالعموم موقع نہیں ملا سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے، اور وہ بھی کچھ کرنے نہیں دیا امیر المومنین کو، اور امیر المومنین کو اندرونی فتنوں اور جنگوں میں الجھا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی جس نے تشیع کی ترویج اور فروغ کے لیے کوشش کی، اور وہ صفوی حکومت تھی ایران کے اندر، جو صدیوں بعد پیدا ہوئی عثمانیوں کے مقابلے میں، اور جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے موقع ضائع نہیں کیا، اور تشیع کے فروغ کے لیے جو ممکن تھا ان بادشاہوں نے یا حکمرانوں نے یا ان کے ساتھ وابستہ علماء نے اپنی پوری کوشش کر کے تشیع کے فروغ کے رکاوٹیں ہٹائیں اور تشیع کے لیے میدان ہموار کیا۔ اس سے اگر اندازہ لگا لیں کہ اگر حکومت پہلے ہی تشیع کی ہوتی تو امیر المومنین کے دور سے یا رسول اللہ کے بعد سے تو آج مسلمانوں کی جمعیت کا تناسب مختلف ہوتا، اقلیت میں کوئی اور ہوتا، اکثریت میں کوئی اور ہوتا، لیکن یہ تاریخی لحاظ سے جو کچھ مسائل پیش آئے اس کی وجہ سے آج کی جمعیت کا تناسب یہ بنا ہے۔ شیعہ اقلیت ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور یہ کروڑوں کی تعداد بھی عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو دیگر مسلمانوں کی طرح ہی رہے ہیں، یعنی شیعہ کے اندر بھی عام مومنین ہیں، شیعہ کے اندر علماء بھی ہیں، اور شیعہ کے اندر ایک اختصاصی چیز جو غیر شیعہ میں نہیں ہے وہ ائمہ معصومین ہیں، ائمہ ہدیٰ ہیں، 12 معصوم امام جو غیر شیعہ مسالک کے اندر نہیں پائے جاتے، اور پھر انبیاء ہیں، قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، باقی مشترکات ہیں، مختصات میں شیعہ کے پاس ائمہ اثنا عشر ہیں۔ خوب اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ گزشتہ یہی بتاتی ہے کہ طاغوتیت کا دور دورہ رہا ہے، تشیع کی تعلیمات میں قرآن میں تو واضح طور پر طاغوت ستیزی ہے، طاغوت سے اجتناب ہے، طاغوت کا مقابلہ ہے، طاغوت کا انکار ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ أَنِ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے دوری اختیار کرو۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهَا، جب یہ تحاکم کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بها، طاغوت کو حاکم چنتے ہیں، مانتے ہیں، جبکہ حکم ان کو یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ یہ تعلیمات قرآن کی ہیں، یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، یہ تعلیمات اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، لیکن اختصاصی طور پر، نمایاں طور پر، برجستہ طور پر زیادہ تاکید کے ساتھ تشیع کی یہ تعلیمات ہیں کہ تشیع میں ذرا برابر گنجائش طاغوت پرستی کی نہیں ہے، طاغوت کے ساتھ سمجھوتے کی نہیں ہے۔ بنو امیہ نے اہل سنت کے لیے یہ سہولت نکال لی کہ آپ طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی دین کے اندر، چونکہ نیا دین بنا کر بنو امیہ نے نیا دین بنایا اور بنوایا، اور اس میں طاغوتیت کی گنجائش نکالی انہوں نے، جو آج بھی موجود ہے۔ اور مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جنہوں نے باقاعدہ نشاندہی کی ہے کہ اہل سنت کی تعلیمات میں یہ چیپٹر اضافہ کیا گیا ہے، یہ غلط تعلیمات ہیں، گمراہ کن ہیں، کہ کوئی بھی فاسق فاجر آپ پر حکمران بن جائے تو آپ کے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ
یہ اہل سنت کی تعلیمات میں رکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، اور یہ ان کی فقہ میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ اس کو فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ تحریف ہے۔ یہ نام نہیں لیتے کہ بنو امیہ نے کیا ہے، لیکن تاریخ پڑھیں اگر تاریخ علم و فقہ تو معلوم ہے کہ یہ بنو امیہ نے کروایا ہے، چونکہ وہ خود طاغوتیت کے زمرے میں آتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ اگر طاغوتیت پرستی کا جواز نہ نکالا تو ہماری حکومتوں کے خلاف ہو جائیں گے مسلمان، لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن تشیع میں ایسا کوئی دور نہیں گزرا کہ جس میں طاغوت پرستی کو فقہی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہو، یا اس کو دین کا جز بنایا گیا ہو، یا اس کو دین کا حصہ بنایا گیا ہو، اجتہاد سے طاغوت پرستی نکالی ہو۔ فقہ کا حصہ نہیں ہے۔ فقہ شیعہ دو ٹوک طور پر طاغوتیت کو رد کرتی ہے، سلطان جور اور سلطان ظالم کی حکومت کا انکار اور اس کے مقابلے میں قیام، یہ فقہ شیعہ کا امتیازی چیپٹر ہے اور حصہ ہے، امتیازی اس کا وصف ہے جو غیر شیعہ فقہ میں اتنا نمایاں نہیں ہے جتنا شیعہ کے اندر ہے، کہ معونت و ظالم، ذرا سی بھی کوئی چیز ظالم حکمران کے ساتھ تعاون معمولی سا بھی، حتیٰ روایات میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ ظالم طاغوت کو، حکمران جور کو، ستمگر حکمران کو قلم اور کاغذ یا دوات آگے بڑھانا تاکہ وہ لکھے، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی ظلم کا ساتھ ہے، یہ بھی ظلم کے ساتھ تعاون ہے، جس سے قرآن روکتا ہے کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم کے ساتھ آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے مومنین کو اپنے دور امامت میں اپنے زمانے کے ظالم کے ساتھ تعاون و ہمکاری سے روکا ہے، اور جو نہیں رکے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، انہیں صف تشیع سے نکال دیا ہے۔ پس نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی تشیع کے اندر طاغوتیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ بنو امیہ جیسا دور الحمدللہ تشیع پہ نہیں گزرا کہ جنہوں نے آ کر ایک نیا دین ڈیزائن کیا ہو، ایک نئی فقہ بنوائی ہو، نئی روایات بنائی ہوں، اور اس میں ظالموں کے ساتھ تعاون کو عین عبادت قرار دیا ہو، اطاعت ان کی لازم قرار دی ہو۔ ایسا فقہ تشیع میں اور حدیث تشیع میں اور تفسیر تشیع میں اور تاریخ تشیع میں موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تشیع بہت پاکیزہ و منزہ مکتب ہے، لیکن عملی طور پر فقہ میں نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم اگر علماء کو دیکھیں اور بعض علماء کے تابع لوگوں کو دیکھیں تو وہ طاغوتوں کے ساتھ ہمیں نظر آئے ہیں، طاغوت پرستی کی ہے، طاغوتوں کا ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے طاغوتوں کے ساتھ۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ بعض لوگ رہے ہیں طاغوتوں کے ساتھ۔ طاغوتوں کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں طاغوت پرستی کئی شکلوں میں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طاغوتی نظام کا حصہ بنے ہیں، اس کے اندر منصب لیا ہے، اس کے اندر قاضی القضات بنے ہیں، اس کے اندر کوئی عہدہ لیا ہے، اس کے اندر کوئی اتالیق بنے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، دفتری کوئی دیوان انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، کرتے رہے ہیں طاغوتوں کے ساتھ، ان کے درباروں میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ کھل کے طاغوتوں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ طاغوتوں کے ساتھ کھل کے تعاون نہیں کیا، لیکن طاغوتوں کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، طاغوتیت سے اپنی قوم کو روکا بھی نہیں ہے، اجتناب بھی نہیں کروایا، اور طاغوتوں کی ضرورت پڑنے پر تعریفیں بھی کی ہیں انہوں نے۔ ایسا موجود ہے، بہت ساری کتابیں قدیم بڑے بزرگ جید علماء نے لکھی ہیں جس میں طاغوتوں کے نام اپنی کتاب کا انتساب ہے، منسوب اپنے زمانے کے طاغوت کی طرف اس کو کیا ہے۔ البتہ جواز یہ نکالا ہے کہ وہ طاغوت چونکہ شیعہ ہے پادشاہ، لہٰذا اس کی تشیع کے لیے خدمات ہیں، تو اس خدمات کے صلہ میں عالم نے کتاب ان کے نام کر دی ہے، یا کتاب لکھوائی ہی اس طاغوت نے ہے، کتاب کا خرچہ ہی اس نے دیا ہے اور پیسہ اس نے دیا ہے، لہٰذا ایسی بہت معروف کتابیں ہیں جن کے دیباچوں میں انتساب طواغیت کے نام پر موجود ہے۔ کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جو طاغوتوں کے ساتھ رہے ہیں، لیکن کسی حکمت کے تحت، کسی مصلحت کے تحت
وہ طاغوت کے ساتھ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ باب ہے، ان کو جدا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسرا بھی طاغوت پرستی اور طاغوت کی حمایت اور طاغوت کا ساتھ دینے کا مصداق ہے، اور وہ ہے خاموشی، کہ جب طاغوتی نظام قائم ہو جائے تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ اس کے بارے میں نہ مثبت کوئی بات کریں نہ منفی بات کریں، خاموش رہیں۔ یہ خاموشی ہمیشہ دشمن کے حق میں ہوتی ہے، اس سے دشمن کی تائید ہوتی ہے، یعنی جس کا انکار کرنا چاہیے اس کا انکار نہ کریں اور چپ ہو جائیں تو یہ خاموشی وہ پسند کرتا ہے۔ بنو امیہ کے ایک دور میں باقاعدہ یہ لوگوں کو شامی کہتے تھے، قبائل کو جا کر رشوت دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، ورغلاتے تھے کہ آپ کھل کے امیر المومنین علی علیہ السلام کی مخالفت کریں، اگر مخالفت نہیں کرتے تو آپ خاموش ہو جائیں، لا تعلق بن جائیں، چونکہ آپ کی خاموشی بھی ہمارے نفع میں اور ہمارے فیور میں سمجھی جائے گی۔ خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا حکم دیا ہے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو کہ آپ نے طاغوت کے ساتھ پیکار کرنی ہے، خاموشی اختیار نہیں کرنی، سکوت اختیار نہیں کرنا، طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ماجرا ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح طاغوت کے مقابلے میں اللہ نے انہیں تیار کیا، قیام کروایا، اور طاغوت کے ہاتھ اسیر اپنی قوم کو حضرت موسیٰ نے نجات دلائی۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں ایک پورا سیاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ نے حضرت موسیٰ کو تیار کیا، پیدائش سے لے کر قیام تک اور انقلاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آمادہ کیا ہے۔ اسی آمادگی کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب کیا معراج کے لیے طور پر اور وادی طوا میں، اور وہاں پر یہ فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے آپ کے، بتائیے۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، بکریاں چراتے تھے جب حضرت شعیب کی مدین میں، تو بکریاں چرانے کے لیے انہوں نے ایک عصا و ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا تھا جو وہیں کسی درخت سے توڑا تھا۔ ہر چند بعض لوگوں نے ذکر کیا یا روایات میں ہے کہ جنت سے آیا تھا وہ ڈنڈا، نہ وہ اسی مدین کے جنگل سے ایک درخت سے انہوں نے توڑا تھا، جو ہر چرواہے کے ہاتھ میں اور ہر اس شخص کے ہاتھ میں جس کا جانوروں سے سروکار ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی بتا دیا کہ قال ہی عصای اتوکہ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا یہ ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کا میں سہارا لیتا ہوں اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کو چارہ کھلاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں، اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں ڈنڈے کے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے وہ عصا کے فوائد جانتے ہیں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ القھا یا موسیٰ، اس ڈنڈے کو پھینکیے زمین پہ۔ فالقاہا، جو ہی حضرت موسیٰ نے وہ عصا پھینکا زمین پر، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا بڑا اور چلنے لگا۔ قال خذھا، اللہ نے فرمایا کہ اسی سانپ کو جو آپ کا عصا تھا اور اب سانپ ہے اس کو پکڑیے، ولا تخف، اور ڈریے مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلی حالت میں بدل دیں گے۔ آپ ہاتھ ڈالیں اس کے اوپر، پہلے آپ کے ہاتھ میں تھا تو عصا تھا، آپ نے ہاتھ سے زمین پہ پھینکا تو سانپ بن گیا، دوبارہ اس پہ ہاتھ ڈالیں تو دوبارہ عصا بن جائے گا۔ وَضْمُمْ، خوب حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، دوبارہ اس پہ ہاتھ ڈالا وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، پھر فرمایا کہ ذرا اب اپنے جیب میں، اپنے دامن میں یا گریبان میں ہاتھ ڈالیے۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ ڈالا اور نکالا تو وہ ہاتھ بیضا تھا، وہ روشن تھا، چمک رہا تھا، چراغ کی طرح چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ اور یہ دوسری نشانی ہے، ایک تو عصا دیا ہے
اور دوسرا یہ ہاتھ ید بیضا دیا ہے۔ خوب یہ دو کیوں دیے ہیں؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، چونکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں موسیٰ، آپ کو بڑے اہم کام کے لیے، بنیادی کام کے لیے تیار کیا ہے، جو زمین پر انبیاء نے کرنا ہے، ائمہ نے کرنا ہے، اوصیاء نے اور امتوں نے انجام دینا ہے۔ یہ سب تیاریاں ہو گئیں اور موسیٰ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے مشغلے کے طور پر، سرگرمی کے طور پر نہیں دیا جا رہا، شاباشی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ کسی اہم مقصد کے لیے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام متوجہ تھے کہ یہ کیا دیا جا رہا ہے۔ یہ وسائل ہیں، یہ وسائل کس چیز کے لیے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ وسائل طاغوت سے ٹکرانے کے لیے، طاغوت کے مقابلے میں جانے کے لیے، اور طاغوت کو للکارنے کے لیے، اور طاغوت کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے، اس کے نظام طاغوتی کو سرنگون کرنے کے لیے یہ آمادگی ہے، یہ تیاری ہے۔ اور اس سے پہلے جو تیاری آمادگی تھی وہ بھی اسی کا حصہ تھی، اور اب بھی یہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ نے طاغوت کے مقابلے میں جانے، اور وہ فرعون ہے، اس نے طغیان کیا ہے۔ خب جب فرعون نے طغیان کیا ہے تو کیا موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ فرعون نے مجھے چھیڑا تو نہیں ہے، فرعون نے مجھے کیا تکلیف دی ہے، بلکہ اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، وہ مجھے وظیفہ دیتا رہا ہے، مجھے کھانا کھلاتا رہا ہے، مجھے اس نے جوان کیا ہے، پالا پوسا ہے۔ تو جو طاغوت اتنے احسانات ہیں ایک نبی کے اوپر، یہ نبی حق بنتا ہے اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ فرعون تو موسیٰ کا دشمن نہیں تھا، موسیٰ کا مربی تھا، موسیٰ کا محسن تھا، اور موسیٰ کا ہمدرد تھا، موسیٰ سے پیار کرتا تھا، اپنے گھر میں لے کے، اپنی آغوش میں، اپنے دربار میں، اپنے وسائل سے پالا، اور موسیٰ کو ناپسند نہیں کرتا تھا۔ یہ تو موسیٰ نے آ کر فرعون سے دشمنی شروع کی۔ فرعون نے موسیٰ سے دشمنی شروع نہیں کی، بلکہ چھوٹا سا بچہ تھا موسیٰ، جب دریا سے نکالا تو فرعون اور اس کی بیوی دونوں نے بڑے محبت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور پیار کیا اور گود میں لیا اور پالا پوسا جوان کیا۔ پس طاغوت کے نبی پر احسانات تھے، لیکن یہ نبی ان تمام چیزوں کا فراموش کر کے اللہ کے حکم پر اس طاغوت کے طغیان کے خلاف اب تیار ہو کے، مجہز ہو کے، مسلح ہو کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، اور قرآن میں جب یہ فرمان ہے تو یہ ہر ایک کے لیے حجت ہے کہ آپ، طاغوتوں نے اگر آپ پر احسانات کیے ہیں، طاغوتوں کی آغوش میں رہے ہو، کہ رہے ہیں بہت سارے علماء طاغوتوں کے زیر احسان رہے ہیں، طاغوتوں کی آغوش میں رہے ہیں، طاغوتوں نے ان کو تحفے دیے ہیں، طاغوتوں نے ان کو گفٹ دیے ہیں، طاغوتوں نے ان کے اوپر ہدایہ بھیجے ہیں، انہیں اپنے زیر سایہ رکھا ہے، تو کیا وہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ آپ آنکھیں بند کر لو ان کے طغیان پر؟ حضرت موسیٰ نے تمام تر اس کے احسانات اور بھلائیوں کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہی اور اس طغیان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیا 18 سے یہ مضمون شروع ہوا، 17 سے شروع ہوا ہے اور یہ آخر تک جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طاغوت سے مقابلے کے لیے جو اللہ نے دے دیا بغیر مانگے ہوئے، وہ عصا اور ید بیضا ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ نے خود احساس کیا کہ مزید بھی مجھے وسائل کی ضرورت ہے، یہ طاغوت سے ٹکرانے کے لیے کافی نہیں ہے عصا اور ید بیضا، بلکہ فرمایا کہ مجھے کچھ ذاتی بھی عنایات چاہیے میری ذات پر، اور کچھ میرے ساتھی بھی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری، اب جب طاغوت سے ٹکرانا ہے تو شرح صدر چاہیے، ویسر لی امری، اور معاملے کی آسانی چاہیے۔ یہ مشکل و دشوار مرحلہ ہے اور اسے میرے لیے آسان کر دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، بولتے ہوئے تیزی سے، روانی سے بول نہیں سکتے تھے، لہٰذا فرمایا کہ یہ لکنت بھی دور کر دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات تو سمجھ سکیں، ایسا نہ ہو کہ میں اٹک جاؤں، میری زبان رک جائے اور میری بات سمجھ ہی نہ آئے، وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل البیت، میرے رشتہ دار کو میرا وزیر بنا، ہارون اخی، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے، اسے میرا وزیر، میرا پشتیبان اور میرا حامی بنا۔ اشدد بہی ازری، ہارون کے ذریعے میری پشت مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اس معموریت میں جو امر آپ نے دیا اور معموریت ہے میری، اس میں اس کو میرا شریک بنا، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم اللہ تیری یاد زیادہ کر سکیں اور تیری تسبیح زیادہ کر سکیں۔ انک کنت بنا بصیرا، اور تو بصیر ہے، تو جانتا ہے ہمارے احوال، ہمارے ظاہر و باطن کو۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک جواب دے دیا کہ تمام درخواستیں قبول ہو گئیں، تمام وسائل آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ جو بھی طاغوت کے مقابلے کے لیے اللہ سے جو وسیلہ مانگے گا، خدا اس کو یکجا ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی اس ہفتے یا اس مہینے ایک دعا، پھر اگلے مہینے دوسری، اگلے سال تیسری، تدریجاً ہم آپ کی دعائیں پوری کریں۔ یکجا، یہ ایک لمحہ، جو ہی موسیٰ کی دعا ختم ہوئی، جواب آیا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اپنے سارے سوالوں کا جواب لے لیا، قبول ہو گئی درخواستیں۔ اب یہ قرآن میں اس لیے ہے کہ جو بھی اللہ کے حکم سے طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اللہ سے جو چاہتا ہے وسائل، طاغوت سے چاہے گا یا اللہ سے؟ اللہ سے اگر چاہتا ہے، خدا اس کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور یہ کچھ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان و حکم اور وسائل کے ذریعے تیاری شروع کی، اور آخر کار وہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے مقابلے میں چلے گئے، اور جب اس کے مقابلے میں چلے گئے تو پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کی داستان قرآن نے لقد مننا علیک مرۃ اخری، اس سے پہلے بھی اے موسیٰ ہم آپ پر احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے آپ کی والدہ کو وحی کی اور انہوں نے آپ کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، پھر ہم نے آپ کو ساحل پہ پہنچایا، اور دشمن نے، جو تیرا اور میرا دشمن ہے، اس نے تجھے نکال لیا، اور پھر اس نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے محبت تیرے لیے پیدا کر دی، اور تجھے اس آسودہ ماحول میں تجھے ہم نے پالا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مدین بھیجا۔ اب جب کہ ساری تیاری آ چکی ہے تو اذهب انت، سورہ طٰہٰ میں آیا 42 کے بعد ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے موسیٰ، اب جو آپ نے مانگا تھا، جو آپ نے نہیں مانگا ہم نے وہ بھی دیا ہے، جو آپ نے مانگا ہم نے وہ بھی دیا ہے، اور ابھی سے نہیں بلکہ بچپن سے آپ کو اسی دن کے لیے تیار کیا تھا، طاغوت ستیزی کے لیے، طاغوت کے مقابلے میں جانے کے لیے، طاغوت سے ٹکرانے کے لیے۔ اب بھائی کا اپنے ساتھ مانگا، ہم نے بھائی بھی دے دیا، تو اب چلیے دونوں، اذهب انت واخوک بآیاتی، میری نشانیاں، میری آیات لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہیں دکھانا، میرے ذکر میں سستی نہیں دکھانا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ دونوں بھائی، پہلے اذهب تھا اکیلے جاؤ، اب دونوں بھائی جاؤ، چونکہ فرعون نے طغیان کیا ہے، طاغوت بن گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، اور فرعون سے جا کر نرم بات کرنا، سخت بات نہ کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ آپ کی نرم لہجے اور نرم زبان کے مقابلے میں سمجھ جائے یا سن لے آپ کی بات، سخت بات کرو گے تو وہیں پہ انکار کر دے گا۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر غضب کرے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ قال لا تخافا، دونوں مت ڈرو، اننی معاکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ طاغوتوں کے مقابلے میں اللہ اپنے بندوں کو، نبیوں کو، رہبروں کو، امتوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. خوب یہاں پر بہت واضح طور پر ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغوت کے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آمادہ کیا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ نازعات میں ہے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك ان يتزكى، اور پھر دوبارہ اس کو بھیجا اور کہا کہ آپ اس کے پاس جاؤ اور جا کر فرعون کو اس نے طغیان کیا، اس طاغوت کو جا کر سمجھاؤ. ظاہر ہے یہ آغاز تھا، طاغوت ستیزی کا آغاز تھا کہ پہلے آپ پیغام بھیجیں، اس کو دعوت دیں اور اس کو طغیان اور سرکشی سے باز رکھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں آتا تو پھر دیگر مراحل ہیں جو پھر طے کروائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آخر کار غرق ہے طاغوت کا موسیٰ کے ہاتھوں لاٹھی کے ذریعے سمندر کے اندر غرق ہے. یہ ماجرا قرآن کریم کے اندر ہے اور آیات دیگر کے اندر کہ کسی بھی مومن مسلمان عالم راہبر کو کسی بھی شرائط میں طاغوت پرستی، طاغوت کا ساتھ دینا، طاغوت کے مقابلے میں خاموش رہنا اور طاغوت سے لا تعلق ہو کر اور اپنی نجی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء، ائمہ، علماء و عوام مومنین ان چاروں طبقات کو یکساں طور پر فرمایا ہے کہ الہی نظام قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے آپ نے جو لازم و واجب ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ طاغوت ہے، اس طاغوت کو مہلت نہیں دینی. اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام طاغوت قائم کرے، اسے سرنگون کرنا، یہ آپ کے فرائض اولیہ میں سے ہے. خوب یہ دین واضح کھلا دین قرآن کے اندر ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگواروں نے، راہبروں نے قرآن سے یہ دین حاصل کیا ہے، ان آیات کو پڑھا ہے اور ان آیات سے ہدایت لی ہے. یہ آیات سارے علماء نے پڑھی ہیں، جو خاموش علماء ہیں، جو طاغوتوں کے ساتھ رہے ہیں، جو ابھی تک خاموش ہیں، حتیٰ جنہوں نے امام خمینی و امام خامنئی کی مخالفت کی ہے، مقابلہ کیا ہے طاغوت کا نہیں بلکہ نظام اسلامی قائم کرنے والے ان دو راہبروں کا اور دو پیشواؤں کا کی مخالفت کی اور ابھی تک کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ دین پڑھا ہے. جیسے علماء یہود نے تورات پڑھی تھی لیکن دین کی جہت بدل دی تھی. جہت یہ تھی کہ آپ نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اور طاغوت کو ختم کرنا ہے. طاغوت کا نظام زمین پہ برداشت نہیں کرنا، تحمل نہیں کرنا. انہوں نے جہت بدل دی اور یہ کہا کہ طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، اور اللہ کے نظام کے لیے انہوں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آج بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے اور دین الہی قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ غلط تحریف شدہ نظریہ دین کا جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اور آج جو موجودہ جنگ ہے وہ دین الہی اور طاغوت کی جنگ ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے، فرعون کے مقابلے میں ہارون ہے، اور فرعون کے مقابلے میں الہی نمائندگان ہیں. اور ایک طرف فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکہ آیا ہے، اور دوسری طرف سے حضرت موسیٰ کی طرح عصا لے کر رہبر معظم اس کے مقابلے میں ہیں. البتہ اس سے پہلے دو رہبر امام راحل اور امام شہید، انہوں نے یہ نبرد طاغوت کے مقابلے میں شروع کی ہے اور انتظار نہیں کیا کہ طاغوت ہمارے پاس آئے اور ہم پر حملہ ور ہو، بلکہ کام ایسا کیا ہے کہ طاغوت کو خطرہ محسوس ہوا ہے کہ میرا نظام طاغوتیت نابود ہونے والا ہے، اس لیے وہ موسیٰ زمان کے مقابلے میں آیا ہے اور اس نے آ کر یہ جنگ شروع کی ہے. یہ اس جنگ کا قرآنی پس منظر ہے اور قرآن اس جنگ کے لیے رہنمائی کرتا ہے، کھلی واضح رہنمائی کرتا ہے. اور جو اس طرح نہیں کر رہا قرآن اسے کھلی گمراہی کہتا ہے. کھلی گمراہی میں بھی آج لوگ نظر آ رہے ہیں اور کھلی ہدایت میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور اب اس جنگ میں امام راحل اور امام شہید
نے جو قرآن سے حکمت عملی دریافت کی ہے، یعنی قرآنی اسٹریٹجی اور قرآنی ڈاکٹرائن جو ان دو رہبروں نے، بزرگواروں نے اختیار کی ہے، اسے انشاءاللہ بیان کرنا ہے، جس کے اندر رہبر شہید بالخصوص ان کا دور قیادت اور ان کی شہادت، اور پھر شہادت کے بعد سے ان کے جنازے کی تشییع کی تاثیرات اور وہ موجودہ زمانے اور آئندہ زمانے پر یہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔